اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ مسلسل حدیث جبرائیل کی تشریح میں کئی درسوں میں گفتگو چلی آ رہی ہے اور آج کے درس میں بھی اسی کی تشریح پر گفتگو ہوگی۔ ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے تعلق سے سوال اور اس کی علامات۔ تو کل تو یہ گفتگو ہو چکی کہ جبریل امی کے اس سوال پر کہ قیامت کے بارے میں بتائیے، سرکار نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس پر ہم نے کل کے درس میں بڑی ہی تفصیلی گفتگو کی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ جس حدیث پاک کے جس ٹکڑے سے بد مذہب وہابیہ عقیدہ اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں، وہی ٹکڑا بعینہ علم غیب مصطفیٰ پر دلالت کرتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہاں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبر دے رہے ہیں کہ کس کے پاس کتنا علم ہے، اس کا اندازہ لگانا اور بتانا کس کس چیز کا علم ہے، یہ غیب ہی کا علم ہے، ورنہ کسی کے علم کے بارے میں جاننا یہ آسان کام نہیں ہے، اور آج تک کوئی آلہ تیار نہ ہو سکا۔ قرآن تو فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، لہذا یہ کہنا کہ جتنا تجھے علم ہے اتنا مجھے علم ہے، یہ بھی ایک غیب کی خبر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی کے قیامت کے تعلق سے علم کو جانتے ہیں کہ جبریل کو کتنا معلوم ہے۔ اس پر گفتگو ہو گئی۔ پھر آگے حدیث ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ راز کی باتیں ہیں، حاصل کلام یہ نکلا کہ یہ راز کی باتیں ہیں، جتنا تم جانتے ہو میں جانتا ہوں، یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ سأحدثک عن اشراطہا، میں اس کی نشانیاں جو ہے بتاتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہے 3 علامتیں، نشانیاں بیان فرمائیں۔ حالانکہ ہم نے کل یہ بتایا تھا کہ قیامت کی علامتیں، نشانیاں بہت زیادہ ہیں، بکثرت ہیں، مگر یہاں پر 3 ہی کا ذکر ہے۔ مزید تذکرہ اور مدلل اور سیر حاصل گفتگو جس سے آپ کو بہت ہی جانکاری ملے اور اضافہ ہو، اس کے لیے یا تو آپ درس بہار شریعت میں شریک ہوں کہ ابھی ان عقائد کا ذکر ہو رہا ہے جس کا تعلق انبیاء کرام سے ہے، اور اس کے بعد آگے چل کر علامات قیامت کا بھی تذکرہ آئے گا۔ نیز یہ کہ اور آپ جلدی اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آقائے نعمت جانشین سرکار مفتی اعظم ہند وارث علوم اعلیٰ حضرت سیدی آقائی و مولائی حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان الازہری رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب آثار قیامت کا مطالعہ کریں۔ بہرحال علامات قیامت بکثرت ہیں، یہاں پر سرکار نے 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں اذا ولدت المرأۃ ربتہا۔ غور کیجئے گا لفظ پر، آپ بخاری کا درس سن رہے ہیں۔ اذا ولدت المرأۃ ربتہا، ایک بعض روایت میں ہے اذا ولدت المرأۃ ربہا، تو ربہا ہے اور ربتہا دونوں روایتیں ہیں کہ جب عورت اپنے آقا کو جنے، فذاک من اشراطہا، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک یہ، دوسرا وَإِذَا كَانَ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ
رؤوس الناسی فذاک من اشراتہا، اور جب ننگے پاؤں ننگے بدن رہنے والے لوگوں کے سردار ہو جائیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور ایک ہے ننگے پیر جو ہے بھوکے پیاسے ایسے لوگ جب ذمہ دار بن جائیں دین کے، یہ ایک نشانی کو بیان فرمایا۔ تو لونڈی یعنی اپنی ماں کے ساتھ جب اولاد غلاموں جیسا باندیوں جیسا سلوک کرنے لگے، اور یا یہ کہ ننگے پیر ننگے بدن لوگ قوم کے سردار بن جائیں، اور یہ کہ تیسرا بھیک مانگنے والے اونٹ بکریاں چرانے والے کالے لوگ یہ چرواہے محلوں میں فخر کرنے لگیں۔ تو پہلی چیز یہاں پر ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ اذا ولدت المرأۃ ربہا یا ربتہا، تو ربہا ہوا یہ کہ عورت اپنے آقا کو جنے گی۔ ربہا جب مذکر پڑھیں گے، لونڈی عورت، مرات کا ترجمہ عورت اپنے آقا کو جنے گی۔ اب اس حدیث میں ربتہا کا لفظ ہے، اور یہ ربن کی تانیث ہے، مؤنث، اور رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ اب یہاں ایک مسئلہ ضروری ہے جو آپ کو بتا دیں، اضافت کے ساتھ رب کا اطلاق ہر پالنے والے پر آتا ہے۔ اضافت کے ساتھ رب کا اطلاق، رب بولا جاتا ہے اضافت کے ساتھ ہر پالنے والے کو۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ ہے، سر دست یہاں پر سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے ہے کہ آپ نے عزیز مصر کو کہا انہو ربی احسن مثواہ، یہ تو میری پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا۔ تو دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو، جس نے حضرت یوسف کو پالا پوسا، ان کا خیال کیا، حضرت یوسف نے عزیز مصر کو کیا کہا؟ انہو ربی، وہ میرا پالنے پوسنے والا ہے۔ اور عرف میں یعنی عام بول چال میں اس کے معنی آقا اور مالک کے بھی آتے ہیں، آقا اور مالک کے بھی آتے ہیں۔ اسی طرح خرید و فروخت کے باب میں فقہاء نے جو باب رکھا، بیچنے خریدنے کے مسائل بیان کیے، وہاں پر بیع سلم کا جو باب رکھا ہے، وہاں پر رب المال، مال کے مالک کو رب المال کہا جاتا ہے، یہ لفظ عام ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہاں آقا ہی کے معنی میں ہے، اذا ولدت المرأۃ ربتہا، کہ جب عورت اپنے آقا کو جنے، یہاں پر آقا کے معنی میں ہے، مالک کے معنی میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اضافت کے ساتھ ہر پالنے والے پر رب کا اطلاق ہوگا، اور بلا اضافت اس کا اطلاق اللہ عز و جل کے ساتھ خاص ہے، کسی اور پر بغیر اضافت کے رب کا لفظ بولنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کفر ہوگا۔ اگر بغیر اضافت کے کسی اور کو رب کہا تو یہ کفر ہے۔ غیر اب رہا یہ کہ اضافت کے ساتھ، تو یہ بھی یاد رہے کہ اضافت کے ساتھ رب کا اطلاق جو جائز ہے یہ عربی زبان میں جائز ہے۔ عربی زبان میں رب کو اضافت کے ساتھ یعنی کسی اور کی طرف اضافت کی جائے تو خدا کے علاوہ دوسرے پر بھی اطلاق ہوگا، اور بغیر اضافت کے خدا کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق، کسی اور کے لیے یہ لفظ بولنا، یہ کفر ہے۔ مگر یہ معاملہ صرف عربی زبان میں ہے۔ ہمارے عرف میں، اردو زبان میں اضافت کے ساتھ بھی خدا کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق جائز نہیں، اضافت کے ساتھ بھی ہمارے عرف میں بولنا جائز نہیں ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ عورت اپنے مالک کو جنے گی، اپنے آقا کو جنے گی۔ یہاں شارحین نے کئی تشریحات کی، وضوحات بیان کیے۔ نمبر ایک مطلب تو یہ کہ مالدار لوگ، معززین، بلکہ بادشاہ لوگ بھی اپنی لونڈیوں کو، باندیوں کو بیویوں کی طرح رکھیں گے، اور ان سے اولاد ہوگی، اور یہ اولاد اپنی ماؤں کے ساتھ وہی برتاؤ کریں گے جو آقا لونڈی کے ساتھ کرتا ہے۔ بلکہ جو وقت کے بادشاہ ہوں گے، ان کی لونڈی کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوں گے
ان میں بادشاہ ہوں گے اور یہ مائیں ان کی رعایا ہوں گی۔ ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ وقت یا مالدار لوگ، رئیس لوگ اپنی باندیوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، باندی کسے کہتے ہیں لونڈی، اب تو اس کا چلن تب تقریباً ختم ہو چکا ہو کیونکہ اسلام نے اسے مٹا دیا۔ یہ ہوتا تھا کہ جنگ کے موقع پر جب دشمن پہ حملہ کیا جاتا تھا اور کفار و مشرکین پر، تو اس وقت، بلکہ اس وقت یہ ایک رواج تھا عام سا کہ جب ایک دشمن دوسرے دشمن پہ حملہ کرتا تھا اور اس ملک کو فتح کر لیتا تو اس شہر کے مردوں کو اپنا غلام یعنی نوکر بنا لیتا اور ان کی عورتوں کو اپنی باندی بنا لیتا تھا، لونڈی بنا لیتا تھا، جس سے وہ جانوروں کی طرح اپنا کام کرواتے تھے اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اب کسی کوئی پسند آ جاتی، عشق ہو بیٹھتا تو ان کو احترام بھی دے دیتے تھے، اپنے گھر کے اپنے محل میں بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ اسلام نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ حسن سلوک اس معنی کر، پہلے لڑکیاں، مرد بھی بکتے تھے اور عورتیں بھی بکتی تھیں کہ ان کا کوئی پوچھنے والا، وہ نسل در نسل غلام ہی آتے رہتے تھے۔ اسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک یہ کیا کہ باندی جو ہے آپ کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جتنا کام ہے اس سے کام لیا جائے، اور یہ اجازت تھی کہ جیسے آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے، ایسے ہی اپنی بیوی باندی کے ساتھ بھی جمع کر سکتا ہے۔ اس صورت میں جو بچے پیدا ہوتے تھے تو یہی ہے کہ بچے بادشاہوں کے جب پیدا ہوں گے تو اپنے جو ہے نطفے کے بچوں کو اپنا بادشاہ بناتے، اور یہ جو باندیاں ہوتی وہ باندی کی باندی رہتی۔ تو ایک مطلب یہ ہوا کہ بادشاہوں کی جو باندیاں ہیں، بادشاہ ان باندیوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ رکھیں گے اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بادشاہ بنیں گے اور یہ باندیاں باندی ہی رہ جائیں گی۔ ایک مطلب تو یہ ہوا، یا ایک مطلب یہ ہے کہ لونڈیاں، باندیاں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور جو خدا سے نہ ڈرنے والے لوگ ام الولد کو بھی بیچ دیں گے، اور اسی طرح وہ بکتی بکاتی ایک دن اپنے ہی اولاد کی ملکیت میں آ جائیں گی۔ اب ام الولد کسے کہتے ہیں؟ ام الولد دیکھیے، ایک عورت ہے جو آزاد ہے، اس کی شادی ہو گئی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، تو شوہر چاہے کہے کہ میرا بیٹا ہے میرا یا نہیں ہے، اس کے کہنے اور نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر وہ شادی شدہ ہے تو وہ لڑکے کا نسب اس کے باپ ہی سے ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں الولد للفراش وللآخر حجر، بچہ صاحب فراش کے لیے یعنی شوہر ہی کا ہوگا، زانی کے لیے پتھر ہے۔ لہذا شادی شدہ کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوگا، اگرچہ شوہر انکار کرے، دلیلیں دے، کچھ بھی کرے، وہ اس کا لڑکے کا نسب جو ہے باپ ہی سے چلے گا۔ جب بھی بات آئے گی تو فلاں کا بیٹا، شریعت اس کے نسب کو مانے گی۔ اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کسی طور پر دونوں راضی نہیں ہے تو قاضی کے ہاں مقدمہ جائے گا اور پھر لعان ہوگا، یعنی اگر شوہر نے اپنی بیوی پر الزام لگایا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو اب قاضی کے ہاں مقدمہ ہوگا، شوہر وہاں پر جو ہے کہے گا 3 مرتبہ کہ لعنت ہے اس پر، میں نے جو اس پر الزام لگائے یہ جھوٹی ہے، پھر کہے گا لعنت ہے اس پر، میں نے جو الزام لگائے یہ جھوٹی ہے، 4 بار ایسا کہے گا، 5ویں بار کہے گا لعنت ہے مجھ پر، خود پر لعنت بھیجے گا، لعنت ہے مجھ پر کہ جو میں نے اس پر الزام لگایا ہے اگر میں اس میں جھوٹا ہوں۔ جب 5 مرتبہ وہ لعان ہو چکے گا، پھر عورت سے بھی لعان کروایا جائے گا، وہ بھی عورت بھی 4 مرتبہ کہے گی لعنت ہے اس پر جو اس نے مجھ پر الزام لگایا، لعنت ہے اس پر جو اس نے مجھ پر الزام لگایا، 5ویں بار کہے گی مجھ پر لعنت ہے اگر اس کا الزام سچا ہے۔ پھر قاضی شوہر بیوی میں جدائیگی کروا دے گا، لیکن اس صورت میں بھی وہ بچہ شوہر ہی کا کہلائے گا۔ تو چونکہ بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا مضبوط ہوتا ہے، شوہر کے انکار کرنے سے اولاد کی نسبت ختم نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں۔ لیکن باندی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، مالک کے گھر باندی رہتی ہے، اس سے اس کے لیے جمع جائز ہے، بچہ پیدا ہوا، باندی کہتی ہے یہ بچہ میرے آقا کا ہے، مگر آقا کہتا ہے میرا بچہ نہیں ہے، تو آقا کی بات مان لی جائے گی۔ لیکن اگر باندی کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا اور آقا نے کہہ دیا کہ یہ میرا بچہ ہے، تو اب وہ باندی ام الولد کہلائے گی، اور ام الولد جو باندی ہوتی ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، دوسری باندیوں کا بیچنا جائز ہے۔
تو اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اتنے زیادہ گنہگار اور شریعت پر جرات کرنے والے ہو جائیں گے کہ وہ اپنی اولاد ام الولد کو بھی بیچنا شروع کر دیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ام الولد بکی، اس کو کسی دوسرے نے خریدا، پھر اس سے کسی دوسرے نے خریدا، پھر اس سے کسی دوسرے نے خریدا، یہاں تک کہ ایک دن اس کے اسی بیٹے نے اسے خرید لیا جس کے پیٹ سے وہ پیدا ہوا ہے. ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے یہ دونوں علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں. چنانچہ ہسٹری آپ پڑھیں گے تو شاہان بنو عباس میں جتنے بنو عباس کے بادشاہ گزرے ہیں خلافت عباسیہ میں، ایک بادشاہ امین ایسا گزرا ہے، اس کے علاوہ جتنے ہی بادشاہ حکمراں گزرے سب لونڈیوں سے تھے، یعنی باندیوں سے پیدا ہوئے تھے. ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائی شارحین نے جو زیادہ قرین قیاس ہے، یا یہ کہ اس میں کنایا ہے اس بات کی طرف کہ لوگ اپنی حقیقی ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسا برتاؤ کریں گے، ماں کو لونڈیوں کی طرح رکھیں گے، ان کی حق تلفی نافرمانی کریں گے، انہیں تکلیف پہنچائیں گے. مطلب یہ کہ اولاد اپنی ماں کے ساتھ آقا کی طرح برتاؤ کرے گی کہ جس طرح آقا لونڈی کو ڈانٹتا ہے، یہ کام کر وہ کام کر، ادھر بھگاتا ہے، اس کا کوئی احترام نہیں، عزت نہیں گھر میں، اسی طرح اولادیں اپنی ماؤں کے ساتھ کریں گی. اس دور میں یہ بھی ثابت ہے. اس طرح یہاں پر ہے عورت اپنے آقا کو جنے گی. المرأۃ عام ہے، ترجمہ یہ تو کیا گیا کہ باندیاں اپنے آقا کو جنیں گی، لیکن المرأۃ کا معنی تو عام طور پر عورت ہے. تو ترجمہ اگر ظاہری معنی کے اعتبار سے کیا جائے تو لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یہ نہ کر کے کہا جائے عورتیں اپنے آقا کو جنیں گی، چاہے وہ آزاد ہوں چاہے وہ باندی ہوں، عورتیں اپنے آقا کو جنیں گی. المرأۃ اذا ولدت المرأۃ ربہا، یہ اذا ولدت المرأۃ ربہا، جب عورتیں چاہے آزاد ہوں چاہے وہ باندی ہوں، آزاد یا باندی عورتیں اپنے آقا کو جنیں گی. ایک ترجمہ اذا ولدت المرأۃ ربتہا، کہ جب عورتیں اپنی مالکہ کو جنیں گی، اپنی مالکہ کو جنیں گی. تو یہ دونوں صورتوں کو شامل ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عموماً بیٹیاں ماں کے ساتھ زیادہ اچھا برتاؤ کرتی ہیں. بیٹیوں کا تعلق اور محبت، ان کی دلجوئی ماں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اولاد کو زیادہ رغبت اپنے ماں کی طرف ہوتی ہے. تو قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جن سے یہ تصور بھی نہیں کہ ایسا کام کریں گے، وہ ایسا کام کرنے لگیں گے کہ ایک تو اولاد یعنی بیٹے اپنی ماؤں کے ساتھ بادیوں جیسا، غلاموں جیسا سلوک کریں گے، نوکرانیوں جیسا. مزید یہ کہ تعجب خیز بات کی بیٹیاں ماں سے بہت پیار کرتی ہیں، مگر یہ بیٹیاں اپنے ماؤں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گی جیسے کوئی مالکہ اپنی نوکرانی کے ساتھ کرتی ہے. یہ ہوا ربتہا کا مطلب. تو لڑکے لڑکیاں بھی اپنے ماؤں کے ساتھ جو ہے نوکرانیوں جیسا سلوک کریں گے جیسے کہ مالکہ اپنی نوکرانی کے ساتھ کرتی ہے. تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. دوسرا، ننگے بدن ننگے پاؤں رہنے والے گونگے بہرے سردار اور حکمراں بن جائیں گے. آج آپ دیکھ لیجئے موجودہ وقت میں شاہان عرب، چاہے وہ سعودی، دبئی، مسقط و بحرین کے جتنے بادشاہ ہیں، ان کی جب نسل اور حقیقت کو دیکھو گے، یہ سب کے سب بدو، دیہاتی جنگلوں میں رہنے والے لٹیرے اور ڈاکو تھے. یہ قافلے لوٹتے تھے راستوں میں. بعد میں یورپ کی سازش کے ساتھ مل کر کے ان لوگوں نے عزت دار حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی. یورپ نے انہیں ہتھیار سپلائی کیے، انہوں نے فرضی عقیدے گڑھے، ابن وہاب نجدی کے ساتھ مل کر وہاں کے لوگوں کو کافر و مشرک کہا، حرم کے اندر تلواریں چلائیں. ترکیوں کی فوجیں اور ان کے سپاہی حرم شریف میں موجود ہوتے، اور یہ سعودی ڈاکو، یہ جو آل سعود ہیں، ان کے ڈاکو حرم شریف میں، مکہ اور مدینہ شریف کے حرم کے اندر ان کی گردنیں کاٹتے چلے جاتے، اور یہ کھڑے رہتے، اف نہیں بولتے تھے. ان کے فوجی ترکی وہ عشق رسول رکھنے والے لوگ تھے. ترکی فوجی اس قدر محبت میں کہ حرم کے اندر وہ یوں ہی کھڑے رہتے تھے، اور یہ ظالم لٹیرے حرم میں ان کے گردنوں پر تلوار مارتے اور گردنیں کٹ جاتی تھیں، مگر یہ اپنا ہاتھ تک نہیں ہلاتے تھے کیونکہ حرم کا احترام ان کے نزدیک ملحوظ تھا. یہاں تک کہ مجبوراً انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے،
ہم حرم کو خالی کر دیتے ہیں، آپ خون خراب وہاں مت کیجیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، ان کی نسل جو ہے راستے میں چلنے ہوئے قافلوں کو لوٹنے کا کام کرتی تھی۔ اس کے لیے آپ بڑی مشہور کتاب ہے غالباً علامہ عبدالقیوم ہزاروی کی لکھی ہوئی تاریخ نجد و حجاز، اور مزید ان کی حقیقت پڑھنی ہے تو آپ ہیمفرے کے اعترافات، ایک جاسوس تھا ہیمفرے یورپ کا، تو ہیمفرے کے اعترافات انگلش میں بھی ملتی ہے اور اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے۔ ہیمفرے کے اعترافات، ایک یورپ کا جاسوس تھا، اس کو پڑھیے، اس نے جو کیا سب کچھ لکھا ہے کہ وہ پہلے مدرسے میں گیا، پہلے پڑھا، پھر اس کے بعد اس نے عربی زبان میں مہارت حاصل کی، اور کیسے کیسے اس نے عربوں کو ترکیوں کے خلاف بہکایا اور اس کے بعد جنگ کروا کر کے وہاں سے ترکیوں کی حکومت کو ختم کروایا ہے۔ بہرحال تو یہ ننگے بدن، ننگے پاؤں رہنے والے گونگے بہرے حکمراں اور سردار ہو جائیں گے جن کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہوگا۔ تیسرا، بھیک منگے کالے اونٹ اور بکریاں چرانے والے محلوں میں فخر کریں گے۔ آپ جب تاریخ نجد و حجاز پڑھیں گے تو اس میں یہاں تک ملے گا کہ سعودی خاندان یہ اس قبیلے بنو حنفیہ سے تعلق رکھتا تھا، حنیفہ سے، جس خاندان کے لوگوں نے سرکار کو بڑی تکلیف پہنچائی تھی اس زمانے میں۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت آپ کو نالج ملے گا۔ آج آپ خود ہی دیکھ لیجئے، یہ جاہل، جنگلی بدو، بکریاں اونٹ چرانے والے چرواہے آج حکمراں بنے ہیں، اور یہ آج کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ اور پورے دنیا میں جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، یہ پیسے بھی وہیں سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان کے آج مندر بن رہے ہیں، ان کے پجاریوں کو گیسٹ کے ساتھ رکھا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خیر، آج پورے دنیا کا جو حال ہے، 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے جو غیب کی خبر دی تھی، آج حرف با حرف صحیح اور ثابت ہے۔ آج ایسے ایک نہیں، سینکڑوں واقعات ہماری نظروں میں ہے، تو سوچئے کتنی نظروں میں ہوگا کہ آج بیٹیاں اپنے ماؤں کے ساتھ نوکروں جیسا برتاؤ کرتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹیاں گھر میں بیٹھ کر مسنڈا گیری کرتی ہیں، موبائل لے کر بیٹھی رہیں گی، اور مائیں ہانڈی برتن مانجتی ہوئی نظر آتی ہیں، جھاڑو پوچھا کرتی نظر آتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچیاں بیٹھ کر آرڈر دیتی ہیں اور مائیں ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، مائیں ان کے لیے بسترا لگاتی ہیں۔ تو جو بیٹیاں اپنے ماؤں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے والی تھیں، جن کا تعلق زیادہ ہوتا ہے، وہی سب سے زیادہ اپنے ماؤں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ 1500 سال پہلے ہمارے نبی نے خبر دے دی تھی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے۔ اور لڑکوں کا حال تو دیکھ ہی لیجئے، شادی ہوئی کہ نہیں، بیوی کے بعد اب نہ ماں کا حق ہے نہ باپ کا کوئی حق رہ گیا، جبکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد پر سب سے پہلا حق اس کی ماں کا ہے۔ سب سے پہلا حق، یعنی ایک طرف ایک جگہ بیوی کا حق ہے اور ماں کا حق ہے، دونوں سامنے آ گیا تو پہلے ماں کے حق کو ادا کرے، بیوی کے حق کو بعد میں ادا کرے۔ اور ایک عورت پر سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے۔ دونوں میں فرق دیکھیے، کہتے ہیں ماں ہے نا، ہمارے نبی نے جو حقوق ہمیں عطا کیے وہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک کہ ایک مرد پر سب سے بڑا پہلا حق میں سب سے مقدم جو ہے وہ اس کی ماں ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی آئے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ کہا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ کہا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ کہا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ کہا تیرے باپ کا۔ تو 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا تیری ماں کا، اور چوتھی مرتبہ فرمایا کہ تیرے باپ کا ہے۔ تو ماں کا حق مرد پر سب سے پہلے ہے، اور عورت پر سرکار نے فرمایا عورت پر سب سے پہلا حق اس کے شوہر کا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک عورت کے سامنے اس کے شوہر کا حق آیا اور اس کی ماں کا حق آیا، تو سب سے پہلے وہ اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے اور اس کے بعد اپنے ماں کے حقوق وہ ادا کرے۔ ہاں، سمجھ میں آیا بیٹا؟ ماشاءاللہ۔ مگر آج یہ ساری دلیلیں حرف بہ حرف ہمارے سامنے موجود ہیں، جو آج سے پہلے 1500 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی تھیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ تو ہو گیا جو قیامت کی نشانیاں سرکار نے بیان فرمائی۔ پھر آگے ارشاد فرمائے فی خمس لا یعلمہن الا اللہ ان اللہ عنہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 قیامت کا وقت ان 5 چیزوں میں سے ہے جنہیں اللہ کے
سوا بے اس کے بتائے کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے اور بارش برساتا ہے، مادہ کے پیٹوں میں کیا ہے جانتا ہے۔ کہتے ہیں ثم انصرفا، پھر وہ شخص لوٹ گیا۔ یہاں پر کیا فرمایا کہ قیامت کا علم ان 5 باتوں میں سے ہیں جنہیں اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت میں ہے بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ بارش برساتا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے جانتا ہے نا، کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، کوئی اپنے اٹکل سے نہیں جانتا کہاں مرے گا، بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ اب آیت پر غور کر لو، خود بخود سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے، وہ جاننے والا ہے اور بتانے والا ہے۔ اب اگر وہ کسی کو بتا دے تو کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے اختیار پہ کلام کرنے والے؟ اگر وہ کسی کو علم دے دے تو کیا بعید ہے اس میں؟ وہ مالک ہے مختار، جسے چاہے جتنا عطا فرما دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہی ہر چیز کا مالک ہے، جسے چاہے ملک عطا فرمائے، چاہے جس چیز کی ملکیت عطا فرمائے۔ یہاں ملکیت سے آپ ملک سے عام رکھیں، چاہے وہ علم کی ملکیت ہو، دولت کی ملکیت ہو، شہنشاہیت ہو، بادشاہیت ہو، کچھ بھی ہو، وہ جسے جو چاہے عطا فرما دے۔ چلیے اب بہرحال بظاہر اس آیت سے اعتراض ہوا کہ قیامت کا علم انہی 5 چیزوں میں سے ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہاں سے بھی ایک اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر اعتراض واقع ہوا ہے نا، کہ مطلب سرکار کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 5 چیزوں کی نفی سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ سارے غیب نہیں معلوم، بالکل غیب ہی نہیں معلوم۔ اگر 5 غیبوں کا علم ہمارے نبی کو نہ ہو، ان 5 چیزوں کی نفی تسلیم کر لی جائے، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ تمام غیوبات کی نفی کر دی جائے کہ کوئی بھی غیب ہمارے نبی کو معلوم نہیں۔ جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں یہ بتایا تھا کہ نبی کے لیے غیب کا جاننے والا ہونا یہ لازم ہے، کیونکہ نبی کا معنی مخبر عن الغیب ہے، اور جو مخبر عن الغیب ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ غیب کو جانے۔ جو غیب کی خبریں دینے والا ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ غیب کی خبریں جانے۔ جیسے سورج جب آپ نے کہا تو روشنی اس کے لیے لازم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج نکلے، دھوپ بھی ہو اور روشنی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ چلیے تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ عز و جل نے یہ 5 علم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو بتایا یا نہیں بتایا؟ یاد رہے کہ بکثرت احادیث میں، 1 2 نہیں، بکثرت احادیث میں ایسے واقعات موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 باتوں کی خبر دی ہے۔ دیکھیں، حضرت امام حسن کی ولادت سے پہلے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، حضرت سیدنا عباس کی اہلیہ ام الفضل نے فرمایا کہ فاطمہ کے ایک بچہ ہوگا۔ سرکار نے حضرت عباس کی اہلیہ ام الفضل سے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اے ام الفضل، فاطمہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کی پرورش تم کرو گی۔ بتائیے ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ انہی 5 چیزوں میں سے ہے، کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ یہ انہی 5 چیزوں میں سے ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ یہ انہی 5 چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ مگر ہمارے نبی فرما رہے ہیں اے ام الفضل، فاطمہ کے کو ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ ایک ہو گیا یہ کہ کون کہاں مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جنگ بدر کے 1 دن قبل، آپ پڑھیں حدیث بخاری وغیرہ کو، جنگ بدر کے واقعے کو، 1 دن پہلے ہمارے نبی نے فرمایا یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، ہادی مصر و ابو جہل، ہادی مصر و فلاں، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ، یہ فلاں کے مرنے کی جگہ، حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔
اور ہوا ایسا ہی، راوی یہ حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سرکار نے باقاعدہ لکیریں کھینچی تھیں لکڑی لے کر کہ یہاں فلاں مرے گا، یا نام لے کر کہا یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ ایک دن پہلے ہمارے نبی بتا رہے ہیں کہ کس کس کو موت آئے گی، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کون کہاں مرے گا، جبکہ کس کو کب موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، لا تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا۔ یہ 5 چیزوں میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے ایک دن پہلے بتا رہے ہیں کہ کل مرے گا، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہاں مرے گا اور کون مرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح دوسرے دن جنگ کے بعد دیکھا تو جس کافر کا نام ہمارے نبی نے لیا تھا کہ یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، یہاں مرے گا، وہ کافر اسی جگہ پر مرا ہوا تھا، نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر۔ جنگ احزاب کو دیکھ لیجئے، جنگ احزاب جب ختم ہو گئی آپ نے فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ بتائیے، یہ بھی تو غیب کی خبریں ہیں کہ کل کون کیا کرے گا۔ جنگ خیبر کے موقع پر کیا فرمایا، کل کون کیا کرے گا، لا تدری نفس ماذا تکسب غدن، کوئی نہیں جانتا کل کون کیا کرنے والا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کون کیا کرے گا۔ یہ ان چیزوں میں سے ہے جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، انہی 5 چیزوں میں سے ہے۔ مگر میرے نبی جنگ خیبر کے موقع پر فرماتے ہیں کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ و رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ کل کیا ہونے والا ہے میرے نبی بتا رہے ہیں، اور اتنا ہی نہیں دل کی کیفیت کو بتا رہے ہیں، کیونکہ کسی سے محبت کرنا یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، محبت رقت قلبی کو کہتے ہیں۔ تو اللہ اس کے رسول سے کون محبت کرتا ہے، یہ دل میں جھانکنا ہوا، کیونکہ محبت یہ فعل قلب ہے، اور دل میں دل کے خطرات کو جانا یہ اللہ کی شان ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں میں دلوں میں کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو کس کے دل میں کیا ہے، اسی لیے نا کس کے دل میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں۔ تو سرکار نے یہ بتایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ سے فتح عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے دن جھنڈا آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اب آپ بتائیے، جنگ حضرت علی لڑنے جائیں اور وہ جیت جائیں گے، اس کی گارنٹی ہمارے نبی ایک دن پہلے لے رہے ہیں۔ بتائیے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب بھی عطا فرمایا اور اختیار کلی بھی عطا فرمایا، اور ہوئی بھی کہ فتح حاصل ہوئی فتح مکہ سے پہلے۔ اور دلیل دیکھ لیجئے، فتح مکہ سے پہلے حضرت علی اور حضرت زبیر کو بھیجا کہ خاخ تک چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، اسے خط کے ساتھ پکڑ لاؤ۔ لیجئے، مکہ شریف کو فتح کرنے سے پہلے جب مدینہ سے مکہ کی طرف کوچ کر رہے تھے کہ فتح کرنا ہے مکہ کو، تو اس سے پہلے ہمارے نبی نے حضرت علی کو حضرت زبیر کو کہا کہ جاؤ، ایک خاخ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، اس عورت کو خط کے ساتھ پکڑ لاؤ۔ بتائیے، تو سرکار کو کیسے پتا چلا وہاں عورت آ رہی ہے، اس کے پاس خط ہے، عورت آ رہی ہے اس کی کوئی خبر دے سکتا ہے، اس کے پاس خط ہے یہ کسی معلوم؟ دراصل وہ ایک جاسوسی کا خط تھا۔ ایک حدیث پاک میں یوں ہے کہ فرمایا کہ جب سب لوگ مر جائیں گے بارش ہوگی جس سے سب کے جسم اپنی حالت پر ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات اور مدفن کی آپ نے خبر دی، یہاں تک فرمایا آسان لن تلقانی بعد عامی ہذا لعلک ان تمر بمسجدی وقبری، اس سال کے بعد مجھے تمہاری ملاقات نہ ہو سکے گی، اب تم میری مسجد اور میری قبر سے گزرو گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ان علوم خمسہ میں سے اتنے امور کو حضور جانتے تھے، جو یہ 5 چیزیں جسے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جو حدیث پاک میں ہے، ان میں سے اتنے امور اگر حضور جانتے تھے تو معلوم ہوا کہ حدیث کے اس ارشاد اور آیت کریمہ میں جو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہاں پر جو حصر کیا گیا کہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ حصر ہے نا، یہ علم ذاتی ہے، واجب قدیم ہے، غیر مخلوق ممتنع الزوال کے اعتبار سے ہے۔
کہ یہ صرف علم ذاتی مراد ہے، کہ علم ذاتی ان پانچوں چیزوں کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ علم جو واجب و قدیم ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ان پانچوں چیزوں کے بارے میں۔ وہ علم جو مخلوق نہیں ہے، وہ علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ علم جو ایک لمحے کے لیے زائل نہیں ہو سکتا ہے، ایسا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ یعنی ان چیزوں کا علم ذاتی، ازلی، واجب، قدیم صرف اللہ عز و جل کو ہے۔ ان چیزوں کا علم ذاتی، ازلی، واجب و قدیم اللہ عز و جل کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اب رہ گیا علم عطائی کہ کسی کو دیا جائے، حادث ممکن، یہ نہ اللہ عز و جل کی صفت ہے نہ شرعاً عقلاً جائز۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے واجب ہے، قدیم ہے، ممتنع الزوال ہے، غیر مخلوق ہے۔ اب رہا علم عطائی جو حادث ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے، تو علم عطائی حادث و ممکن یہ اللہ عز و جل کی صفت بھی نہیں ہے، اور اللہ کے لیے شرعاً عقلاً اس کا وہ جائز بھی نہیں ہے کہ ان امور کا علم، بلکہ مطلق علم، بلکہ اللہ عز و جل کی کوئی صفت نہ حادث ہے، نہ ممکن ہے، نہ عطائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو عطائی یا حادث یا ممکن مانے وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کہنا کہ علم عطائی حادث ممکن بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ لہذا یہاں فرق کرنا پڑے گا کہ علم عطائی اور ہے، علم ذاتی اور ہے۔ تو اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، اور دوسری آیت ان اللہ عنہ علم الساعہ کی 5 چیزوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور دوسری آیت کی بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہاں علم سے مراد علم ذاتی واجب قدیم ہے، یا علم عطائی حادث ممکن ہے، یا مطلق علم ہے۔ پہلے فرق سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ علم ذاتی واجب قدیم غیر مخلوق ممتنع الزوال ہے، یعنی اس کا علم خود اپنے آپ سے ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے۔ اس کا علم واجب ہے، قدیم ہے، کبھی فنا نہیں ہوا، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں تھا پھر بعد میں ہوا، بلکہ جب سے اس کی ذات ہے، کب سے ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ اس کا علم اس کے ساتھ ہے، مخلوق نہیں ہے کہ بعد میں پیدا ہوا، ممتنع الزوال ہے۔ ہم کو جو علم حاصل ہوتا ہے بندوں کو، وہ کسی وقت میں ہم سے ہٹ بھی جاتا ہے، جیسے بھول جانا، سہو ہو جانا، یاد کرنے کے بعد اس کا بھول جانا، یا تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے اتر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم ایسا نہیں ہے، کسی بھی لمحہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ سے اس کا علم جدا نہیں ہوتا۔ دوسرا ہے علم عطائی حادث ممکن ممکن الزوال، تو یہ علم سب کے لیے، بندوں کے لیے ہے، کہ بندوں کا علم ذاتی نہیں، بندوں کا علم واجب نہیں، بندوں کا علم قدیم نہیں، بندوں کا علم مخلوق ہے، اور بندوں کا علم زائل ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، یہاں پر علم سے مراد آپ کی کیا ہے؟ علم ذاتی واجب قدیم، یا جو اللہ تعالیٰ کے لیے، یا علم عطائی حادث ممکن، یا مطلق علم؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ علم عطائی مراد ہے، حادث مراد ہے، تو معاذ اللہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا علم عطائی حادث ممکن ہو، اور یہ کفر بلکہ کفر کا مجموعہ ہے۔ اور اگر کہیں کہ علم مطلق مراد ہے، خواہ ذاتی واجب قدیم ہو، خواہ عطائی حادث ممکن ہو، تو یہاں پر بھی اعتراض وہی ہوگا۔ کیا اعتراض ہوگا؟ کہ مطلق اگر آپ مراد لیتے ہو علم ذاتی علم حادث دونوں، تو لازم آئے گا کہ اللہ کو ذاتی علم بھی ہے اور عطائی علم بھی ہے، یہاں پر بھی وہی کفر ثابت آئے گا۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر جو یہ کہا گیا کہ اللہ کے پاس ہی 5 چیزوں کا علم ہے، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، یہاں علم سے مراد علم ذاتی ہے، یہاں علم سے مراد علم ذاتی ہے۔ یہاں علم سے مراد کون سا علم ہے؟ یہ ماننا پڑے گا کہ یہاں پر مراد علم ذاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کہ ان چیزوں کا علم ذاتی واجب قدیم اللہ عز و جل کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اور تمام اہل سنت، انبیاء کرام،
یا ان کے توسط سے اولیاء کرام کے لیے جو ہم ان پانچوں چیزوں کا علم یا دیگر علم غیب کو مانتے ہیں وہ علم عطائی کو مانتے ہیں، علم ذاتی کو نہیں۔ اور جب فرق ہو گیا کہ اللہ کا علم ذاتی واجب قدیم ہے اور بندوں کا علم عطائی ممکن حادث ہے تو شرک کا الزام بے معنی ہے۔ ان کے علم کو علم عطائی حادث مانتے ہیں، لہذا ثابت ہو گیا کہ یہاں فرق واضح ہے۔ اب یہاں پر علماء معتمدین کی کچھ ضروری چیزیں بھی سمجھنا ضروری ہوگا۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان پانچ قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس پانچ چیزوں کا علم ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان امور غیبیہ کو اللہ کے بتائے بغیر عقل کے حساب سے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ وحی یا الہام کے ذریعہ بتا دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عارف باللہ ملا احمد جیون جو سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے استاذ ہیں، تفسیرات احمدیہ میں فرماتے ہیں وَلَكَ أَن تَقُولَ إِنَّ عِلْمَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ لَكِنْ يَجُوزُ أَن يُعَلِّمَهَا مَن يَشَاءُ مِن مُحِبِّيهِ وَأَوْلِيَائِهِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ عَلَى أَن يَكُونَ الْخَبِيرُ بِمَعنَى الْمُخْبِرُ، کہ تم کو چاہیے کہ یہ کہو کہ ان پانچ چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن جائز ہے کہ اللہ عز و جل اپنے محبین اولیاء میں سے جسے چاہے بتا دے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس پر قرینہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ اس طرح کی خبیر کے معنی مخبر کے ہیں۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا بتانے والا ہے۔ اسی طرح تفسیر ساوی میں اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا اے من حیث ذاتہا، یعنی پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، بے شک قیامت کا دن علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے من حیث ذاتہا، اپنی ذات کے اعتبار سے، یہاں مراد ذاتی علم ہے۔ وَأَمَّا بِإِعْلَامِ اللَّهِ الْعَبَدَ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ كَالْأَنْبِيَاءِ وَبَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ قَالَ تَعَالَى وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وقال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول قال العلماء الحق أنه لم يخرج نبينا من الدنيا حتى أطلعه الله تعالى۔ تفسیر ساوی میں علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں مراد علم ذاتی ہے، رہ گئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا فرمائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے انبیاء اولیاء اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علم میں سے لوگ اتنا ہی پاتے ہیں جتنا وہ چاہتا ہے، اور اس نے یہ بھی فرمایا کہ عالم الغیب اپنے پسندیدہ رسولوں کے سوا کسی کو اپنے غیب پر مسلط نہیں فرماتا۔ علماء نے تو فرمایا کہ حق یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان پانچوں چیزوں پر مطلع فرما دیا تھا، آپ کو ان پانچوں چیزوں کا علم عطا فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحانہ ما عظم شانہ۔ اب یہاں پر علامہ عینی وغیرہ کی چند تشریحات موجود ہیں۔ چنانچہ عینی میں اور اسی طرح علامہ عسقلانی نے یہ لکھا فمن ادعا علم شیء منها غیر مستدن الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کاذبا فی دعویٰ، جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیے بغیر ان پانچ چیزوں میں سے کسی ایک کا دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں وہ جھوٹا ہے، یعنی کوئی خود دعویٰ کرے کہ میں جانتا ہوں وہ جھوٹا ہے، ہاں نبی کریم کی طرف نسبت کر کے اگر کہتا ہے تو بات اس کی صحیح ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ان پانچوں میں سے سب کا یا کسی ایک کا مثلاً قیامت کے قائم ہونے کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ حاصل ہوا، علامہ عینی فرماتے ہیں، علامہ عسقلانی فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے ان پانچوں کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کے بتانے سے حاصل ہوا وہ سچا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پانچوں چیزوں کا، جن میں قیامت کے قائم ہونے کے وقت کا علم بھی داخل ہے، پتہ یہ چلا کہ سرکار کو اس کا علم حاصل ہے۔ اب یہاں پر اور بھی لمبی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو ہر صفت ذاتی واجب قدیم ہے، پھر اس آیت میں انہی پانچ کی تخصیص کیوں کی؟ انہی پانچ کی
تخصیص کیوں کی؟ تو وقت تو مختصر ہے، تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو کر دیں اور آج حدیث جبریل کی تشریح کو مکمل کر دیں۔ درود شریف پڑھنے ایک بار، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیۃ الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دراصل یہاں ایک شبہہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر علم اس کا ذاتی ہے، واجب ہے، قدیم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان صرف 5 ہی علوم کے بارے میں کیوں فرمایا؟ انہی 5 کی تخصیص کیوں کر دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 علوم کا معاملہ دیگر علوم سے الگ ہے۔ بھئی ایک بچہ چھوٹا ہے، سمجھ نہیں ہے، مگر وہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے، تو یہ پہچان کی قوت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی علوم اللہ تعالیٰ، اللہ کی ہر صفت، چاہے صفت علم ہو، صفت اختیار ہو، جتنی بھی صفتیں اللہ تعالیٰ کی سب اس کی ذاتی ہیں، واجب ہے، قدیم ہے، تو ساری صفتوں کو یہ کہہ دیتا۔ اس نے ان 5 علم کی تخصیص کیوں فرمائی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان 5 علوم کا معاملہ دیگر سے الگ ہے، انہی 5 کی کیوں تخصیص فرمائی؟ اس کا جواب ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے، فائدۃ ان هذه الخمسة معدم الغیوبات لأن مفاتيحها فإنه إن وقف مثلا على ما في غد وقف على موت زيد وتولد عمر وفتح بكر ومقهورية خالد وقدوم بشر وغير ذلك مما في الغد وهكذا القياس۔ آپ فرماتے ہیں اس کا ان 5 کی تخصیص کیوں کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑے غیوب، معظم غیوبات میں سے ہیں۔ سب بہت سارے غیوبات ہیں مگر یہ ان میں سب سے معظم ہیں، اور ان کی کنجیاں ہیں، ان کی غیبوں کی کنجیاں ہیں یہ۔ جیسے مثلا اگر کوئی یہ جان گیا کہ کل کیا ہوگا، تو وہ کل کے ہونے والی ساری باتوں کو، مثلا زید کی موت، عمر کی پیدائش، بکر کی فتح، خالد کی مغلوبیت، بشر کی آمد وغیرہ کو جان جائے گا۔ تو یہ جو غیب کی چیزیں دیگر غیوبات ہیں، یہ 5 غیب اس کی کنجیاں ہیں، اور یہ سب سے عظیم غیبوں میں سے ہیں، اسی لیے خاص طور پر اس کو ذکر کیا۔ حاصل جواب یہ ہوا کہ ان کی اہمیت کی وجہ سے ان 5 کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان 5 چیزوں میں علم قیامت بھی ہے، اور اوپر گزر چکا کہ علم قیامت کے بارے میں بہت زیادہ ہم نے بھئی آگے بیان کیا نا آپ سے اوپر کل کے سبق میں، کہ بکثرت قیامت کے بارے میں سوال ہوتے تھے، تو خود جبریل امین قیامت کے بارے میں سوال کیا، اس لیے اس کی تخصیص فرما دی گئی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے کاہن، نجومی، کل کیا ہونے والا ہے اس کا دعویٰ زیادہ کرتے تھے۔ عرب کے جو کافر نجومی تھے، کاہن تھے، جو شیطانوں کی پوجا کرتے تھے، وہ زیادہ دعویٰ یہی کرتے تھے کل کیا ہونے والا ہے۔ تو ان کو خاص طور پر ان کو جھٹلانے کے لیے ذکر کیا گیا کہ کل کیا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چلیے اب یہاں پر اور بھی بحثیں ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید، احادیث کریمہ میں اگر جو ہم نے یہ فرق کیا ہے، یہ فرق کرنا ہوگا علم ذاتی واجب قدیم کا اور عطائی حادث ممکن کا، یہ فرق کرنا پڑے گا کہ ما سوی اللہ جس کو جو کچھ حاصل ہے وہ حادث ہے، ممکن ہے، عطائی ہے۔ صرف اللہ ہی کی ذات ایسی ہے کہ اس کو جو اس کی ہر صفت اس کی ذاتی واجب قدیم ہے، اور ما سوی اللہ مخلوق میں جسے جو کچھ ملا وہ عطائی ہے، حادث ہے، ممکن ہے، قدیم ہے۔ یہ فرق کرنا ضروری ہوگا، ورنہ اس قدر خرابی لازم آئے گی کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں نکلے گا۔ اب آپ سوچئے کہ سمیع اور بصیر کا معنی کیا ہے؟ سمیع معنی دیکھنے والا، سننے والا، بصیر معنی دیکھنے والا۔ تو اللہ سمیع و بصیر ہے، قرآن میں خود فرمایا، اور ہم بندے بھی سمیع و بصیر ہیں۔
تب تو یہ شرک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اسی لیے فرق کرنا پڑے گا کہ اللہ کا سمیع و بصیر ہونا یہ ذاتی ازلی قدیم واجب ہے، اور بندے کا سمیع و بصیر ہونا عطائی حادث ممکن ہے۔ اگر یہ فرق نہ کیا جائے تو قرآن مجید احادیث کریمہ میں اتنا زبردست ٹکراؤ پڑے گا نا کہ اٹھنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہوگا، بلکہ قرآن مقدس کی بعض آیتیں بعض سے ٹکرا جائیں گی۔ قرآن تو یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف تم کو ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک میں اختلاف نہیں ہے۔ قرآن نے اپنی حقانیت میں ایک دعویٰ یہ بھی کیا کہ اگر قرآن خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا، قرآن میں اختلاف نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے، آئیے قرآن پاک کو کی چند آیتیں میں پیش کر دوں۔ مزید تفصیل اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت کا رسالہ الدولۃ المکیہ، اسی طرح آپ دیکھیں الفیوض المکیہ، خالص الاعتقاد، ادخال السنان، الکلمۃ العلیٰ وغیرہ کا مطالعہ کریں، اس میں بہت ہی عمدہ گفتگو کی گئی ہے۔ بہرحال چند آیتیں ہم یہاں پیش کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دو کہ زمین و آسمان کے رہنے والوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یاد رہے یہ آیت کیا فرماتا اللہ؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دو کہ زمین و آسمان میں رہنے والوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب دوسری آیت سورہ جن کی پڑھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء۔ یہ سورہ آل عمران کی، معافی چاہتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 179۔ اسی طرح سورہ جن کی آیت نمبر 26، اللہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ پہلی آیت پھر سے سن لیں، اللہ فرماتا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، فرما دو کہ زمین و آسمان کے رہنے والوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں معلوم۔ مگر سورہ آل عمران کی آیت پڑھو تو اللہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، کہ اللہ کی شان نہیں کہ عام لوگوں میں سے تمہیں غیب دے دے، ولیکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے اس کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اوپر کی آیت میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، مگر سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں میں جسے چاہے غیب دے دے، ہاں جسے اپنا رسول چن لیتا ہے، جسے چاہے پسند کر لیتا ہے اسے غیب دے دیتا ہے۔ دونوں آیتوں میں ٹکرا ہوا کہ نہیں؟ سورہ جن کی آیت کہ عالم الغیب اپنے علم غیب پر اپنے پسندیدہ رسولوں کے سوا کسی کو مسلط نہیں فرماتا۔ پہلی کی آیت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، مگر سورہ جن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ اپنے رسولوں کو علم غیب پر مسلط کرتا ہے۔ بتائیے تعارض ہوا کہ نہیں؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے نا، اللہ خود رؤوف الرحیم ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اللہ حفیظ ہے، علیم ہے، مگر وہ حضرت یوسف کے بارے میں فرماتا ہے انہ حفیظ علیم، ہے نا۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، مگر انسان کے بارے میں اللہ فرماتا فجعلناہ سمیعا بصیرا، سورہ دہر کی آیت۔ تو قرآن مجید، خود قرآن مجید میں اللہ عز و جل اپنے آپ کو رؤوف کہہ رہا، رحیم کہہ رہا، حفیظ کہہ رہا، علیم کہہ رہا ہے، سمیع کہہ رہا، بصیر کہہ رہا ہے۔ تو بتائیے کہ اللہ سمیع، اللہ رؤوف، اللہ رحیم، اللہ حفیظ، اللہ علیم، سمیع و بصیر ہے، پھر اس نے حضرت یوسف کو حفیظ و علیم کیسے کہا؟ اپنے نبی کو رؤوف الرحیم کیسے کہا؟ انسان کو سمیع و بصیر کیسے کہا؟ اس لیے اس فرق کو ماننا پڑے گا کہ اللہ عز و جل کی ہر صفت ذاتی، واجب، قدیم، غیر متناہی، غیر مخلوق ہے، اور اولیاء، انبیاء، تمام مخلوقات کی ہر صفت عطائی، حادث، ممکن، متناہی مخلوق ہے۔ اور یہی فرق علم غیب میں بھی ہوگا کہ جن جن آیتوں میں علم غیب کی نفی کی گئی وہاں مراد علم ذاتی ہے، قدیم ہے، واجب ہے، غیر متناہی ہے، غیر مخلوق ہے، اور جن جن آیتوں میں انبیاء کے لیے علم غیب ثابت کیا گیا وہاں ممکن ہے، حادث، عطائی، مخلوق، متناہی علم مراد ہے۔ لہذا یہ فرق کرنا ہوگا، تبھی فرق واضح ہوگا۔ آج یہاں درس مکمل ہوا اور حدیث جبرائیل کی مکمل تشریح ہو چکی۔
ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کی تشریح اگر کی جاتی تو ایک دن میں تو نہیں، پورا ہفتہ اس کے لیے گزر گیا، اور یہ تشریح یاد رکھیں واقعی میں بہت مختصر ہے، اور عموماً درس میں جو ہوتا ہے اور مختصر اختصار کے ساتھ گزر جایا جاتا ہے، لیکن ہم نے یعنی تفصیل بھی کی ہے، تشریح بھی کی ہے، مگر ہم دعویٰ اختصار کا پھر بھی کر رہے ہیں، اور اتنی تفصیل اس لیے کر دی کیونکہ کیا پتہ پھر دوسرے موقع پر آپ کو سننے کو ملے یا نہ ملے، تو یہ موقع ہم نے غنیمت جانا۔ مولا تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کے ایمان و عقیدے، جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور درس بخاری کی فیوض عطا فرمائے، اور اس کے نکات کو، رسم کتاب کو سمجھنے، اس کے مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔